بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث حق على كل مسلم الغسل یوم الجمعہ والسواک والطیب۔ یہ حدیث صحیح الجامع الصغیر کی ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں مسلمانوں پر حق ہے: جمعے کے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے جمعے کے دن غسل کرنا۔ فقہ کے اندر اس کا ذکر ہے اور فقہا نے اس پر بحث کی ہے کہ کیا یہ غسل کرنا واجب ہے یا پھر سنت مؤکدہ ہے یا نارمل چیز ہے۔ تو دلائل کے اعتبار سے راجح قول یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، قابل ثواب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ کم سے کم 7 دنوں میں غسل کر لیا کرے، ایک دن جس میں وہ اپنے سر اور اپنے جسم کو دھلا کرے، وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اگر کوئی شخص غسل نہیں کر پا رہا ہے تو کم از کم وضو کر کے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ آپ نے فرمایا من توضأ یوم الجمعہ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ جمعے کے دن جس نے وضو کر لیا تو اچھی بات ہے، وضو کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن جس نے غسل کیا تو اس نے افضل کام کیا، یعنی کہ غسل کرنا بہتر ہے، لیکن اگر آدمی غسل نہ کر سکے تو کم از کم وضو ضرور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن پاک صاف ہو کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا اور توجہ سے خطبہ سنتا رہا، خاموش بھی رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے جمعہ کے درمیان کو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے 3 دن اور زائد، یعنی کل 10 دنوں کے گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں جو جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ آتا ہے۔ جمعے کے دن مسلمانوں کی عید ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا فمن جاء الی الجمعہ فلیغتسل، جو شخص جمعے کے دن آئے تو غسل کر لے، وَإِن كَانَ طِيبٌ، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہے، فَلْيَمَسَّ فِيهِ، تو اس خوشبو سے اپنے آپ پر خوشبو لگا لے، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور تم کو مسواک بھی کرنا چاہیے، مسواک کو بھی لازم پکڑنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی صحیح الجامع صغیر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء وفی روایہ عند کل صلاۃ، اگر امت پر پریشانی اور مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت انسان کو مسواک کرنے کے لیے حکم دیتا۔ ایک روایت میں ہے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن اس سے مشقت و پریشانی ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص چاہے تو اس سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ وضو کے وقت اگر کوئی مسواک کرنا چاہے تو وہ مزمزہ کے وقت مسواک کرے گا۔ مزمزہ یعنی جس وقت منہ میں پانی ڈالتے ہیں کلی کرنے کے لیے، پورے منہ کے اندر پانی ڈال کر اس کو گھماتے ہیں، تو مسواک کرنے کا یہ وقت ہے، اکثر علماء نے بتایا ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ شروع میں بھی کر سکتے ہیں، کچھ نے کہا بعد میں بھی کر سکتے ہیں، بہرحال اس میں واسع امر ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے کہ نماز کے وقت مسواک کرنا، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوں، اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے انسان مسواک کر سکتا ہے۔ اس میں دوسرے علماء کی دوسری رائے بھی ہے وقت کی تعین کے حوالے سے، البتہ مسواک یہاں بھی مشروع اور مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے بیان فرمایا، آپ نے کہا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا اس سے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے اور اس سے اللہ رب العالمین راضی بھی ہوتا ہے، یعنی منہ کی صفائی کا بھی ذریعہ اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر جمعے کے دن غسل کی فضیلت کا بیان ہے، مسواک کرنے کی فضیلت کا بیان ہے،
اسی طرح سے جمعے کے دن خوشبو لگا کر مسجد آنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ ان تینوں کو اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن خاص اہتمام کرنے کے تعلق سے اسلام نے ان چیزوں کو مشروع قرار دیا ہے۔ خاص طور سے جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم عام دنوں کی طرح اس دن بھی ہوتے ہیں بغیر کسی اہتمام کے، بس یوں ہی کوئی دکان سے، کوئی گھر سے اٹھا اور چلا آیا، اور کوئی لیٹ میں آ رہا ہے، کوئی پہلے آ رہا ہے، کوئی صرف نماز کے لیے آ رہا ہے، یعنی اہتمام ہمارے رویوں سے نہیں لگتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں جمعے کا انتظار کرنا چاہیے، اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، اور وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا تحفہ واپس کرنا درست نہیں ہے۔ 3 چیزیں اگر کوئی تحفے میں آپ کو دے تو آپ اسے واپس نہ کریں، درست نہیں ہے۔ الوسائد، تکیہ، اگر کوئی تکیہ گفٹ میں دے رہا ہے تو اسے بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ والدہن، اور اگر کوئی خوشبو آپ کو تحفے میں دے تو خوشبو بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ واللبن، اور دودھ اگر کوئی تحفے میں دے تو دودھ کو بھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ترمذی میں 2790 نمبر پر موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خوشبو تحفہ دینا بھی چاہیے، اور اگر کوئی دے تو اس کو لینا بھی چاہیے۔ واپس کرنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کے دن خاص اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خوشبو لگا کر رہنے کی عادت بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔